الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا نام، کنیت اور آپ کا لقب ذکر کیا تھا کہ آپ کا نام عبداللہ، کنیت آپ کی ابو بکر اور لقب آپ کا صدیق ہے۔ صدیق کا معنی اور مفہوم میں نے پہلے جمعہ بیان کیا تھا۔ آج صرف اتنا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ابو بکر کو صدیق کس نے کہا، ابو بکر کو یہ لقب کیوں عطا ہوا۔ حضرت نبیہہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا لقب صدیق آسمان سے نازل فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اللہ رب العزت نے خود کہا ہے۔ بہت سارے موقع ایسے آئے کہ لوگوں نے کہا ابو بکر کی بات سچی نہیں ہے، لیکن اللہ جبرائیل کو بھیج کر اس بات کی تصدیق کرتا کہ جو ابو بکر کہہ رہا ہے وہی سچ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا۔ جب حضرت بلال کو آزاد کروایا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابو بکر نے غلاموں کو آزاد کروایا ہے، اس سے ابو بکر کا مقصد دنیا کی شہرت ہے، دنیا میں نام حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کی دل کی بات کو قرآن کریم میں بیان فرما دی۔ فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ فرمایا وہ مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے، وہ مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس سے اس کا اللہ راضی ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی بات کو اللہ نے قرآن کی آیتیں بنا کر نازل کر دیا کہ ابو بکر صدیق کا مقصد اللہ کی رضا ہے، ان قریب اللہ ابو بکر صدیق سے راضی ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ انصار مہاجرین جمع تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں نے ایک مرتبہ بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، کہا بہت سارا عرصہ ہے زمانہ جاہلیت کا، اے ابو بکر صدیق کیا آپ واقعتاً کسی بت کو سجدہ نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے آج تک کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ فرمایا ایک مرتبہ میرے والد مجھے لے کر ایک کمرے میں داخل ہوئے، وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے۔ مجھے کہا اے ابو بکر صدیق یہ بلند و بالا تمہارے معبود ہیں، مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے ان بتوں کو کہا مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ، مجھے کپڑا دو، لیکن وہ بت خاموش رہے۔ پھر میں نے اس بت کو کہا اگر تو معبود ہے تو اپنی حفاظت کر، میں تجھے توڑنے لگا ہوں،
لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پتھر اٹھا کر اس بت کو توڑ دیا۔ میرے والد ابو قحافہ آئے اور کہا اے ابو بکر کیا ہے؟ میں نے کہا سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ وہ مجھے لے کر میری والدہ کے پاس گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ والدہ نے کہا ابو بکر کو اپنی حالت پر رہنے دو۔ جب ابو بکر پیدا ہوئے اس وقت میں اکیلی تھی، غیب سے آواز آئی اے ابو بکر کی والدہ تجھے عتیق بیٹے کی بشارت ہو، اس کا لقب آسمان پر صدیق ہوگا، یہ محمد کا رفیق ہوگا، محمد کا ساتھی ہوگا۔ ابو بکر یہ کہہ رہے تھے، جبرائیل امین آ گئے اور پیغمبر کی دربار میں آ کر کہتے ہیں محبوب پیغمبر جو ابو بکر نے داستان سنائی ہے، جو ابو بکر نے عرض کیا ہے، ابو بکر اس میں سچا ہے۔ ابو بکر اس میں سچا ہے کہ ابو بکر نے آج تک کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ تو ابو بکر کو صدیق اللہ رب العزت نے خود کہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق جبریل امین نے کہا ہے۔ جب پاک پیغمبر معراج کی رات حضرت ابو بکر حضرت جبریل امین کے ساتھ تھے، معراج سے واپس آ رہے تھے، حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل ان قومی ولا یصدقونی، اے میرے جبرائیل یہ قوم میری معراج کی تصدیق نہیں کرے گی، یہ قوم میری تکذیب کرے گی۔ ابو بکر اے جبرائیل بتا میری کون تصدیق کرے گا؟ جناب جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ان قومک یصدقک وہو صدیق، فرمائے آقا اس لمحے کی جو سب سے پہلے تصدیق کرے گا وہ ابو بکر ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے صدیق بنایا۔ چنانچہ ایسے ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اعلان کیا بھائی میں نے آج رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا ہے، ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت اور جہنم کو دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا ہوں، 70,000 نورانی پردوں کو میں نے عبور کیا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، پھر اسی لمحے میں واپس مسجد حرام میں آ گیا ہوں، کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ سب نے انکار کیا۔ ہم میں سے کوئی بھی آپ کی اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایسا ناممکن ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی ساتوں آسمانوں کی سیر کرے، کوئی جنت اور جہنم کو دیکھے، کوئی پروردگار کا دیدار کرے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرے پھر واپس آ جائے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ مشرکین بھاگتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ابو بکر صدیق تیرے مولا و آقا محمد مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا ہے، ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت اور جہنم کو دیکھا ہے، رب ذوالجلال کا میں نے دیدار کیا ہے، پھر اسی لمحے میں واپس آ گیا ہوں۔ ابو بکر تو کیا کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میرے آقا محمد مصطفیٰ کے لبوں سے یہ لفظ نکلے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں، واقعتاً محبوب پیغمبر نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا ہے، ساتوں آسمانوں کی سیر کی ہے، رب ذوالجلال کو دیکھا ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ ذرا مشرکو یہ بھی سنو، تم یہ کہتے ہو پاک پیغمبر نے آج رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا ہے، ابو بکر صدیق تو ہر لمحے صبح اور شام اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ جب جبرائیل رب کا پیغام لے کر، جب جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کر، جب جبرائیل قرآن کی صورتیں لے کر پیغمبر کی دربار میں آتا ہے، اس لمحے جب ابو بکر پیغمبر کے پاس موجود ہوتا ہے، ابو بکر جبرائیل کے آنے جانے کی بھی تصدیق کرتا ہے۔
تم تو یہ کہتے ہو کہ ایک رات میں پیغمبر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، وہ جو لمحہ بھر میں جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے محبوب کے قدموں میں آ کر اللہ کا پیغام سناتا ہے، ابو بکر تو اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ جب ابو بکر صدیق نے یہ تصدیق کی تو لوگوں میں مشہور ہو گئے کہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر کیا ہے بھائی؟ صدیق ہے۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں میں نے جس کے سامنے بھی ایمان پیش کیا، اسلام پیش کیا، اپنی نبوت پیش کی، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ہر کسی نے سوچا، تردد کیا، توقف کیا، جب ابو بکر صدیق کے سامنے میں نے ایمان پیش کیا، ابو بکر نے بغیر تردد کے، بغیر توقف کے، بغیر شک کے میری نبوت کو مان لیا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو ابو بکر کو اللہ نے صدیق کہا، ابو بکر کو صدیق جناب جبرائیل امین نے کہا، ابو بکر کو صدیق پاک پیغمبر نے کہا، ابو بکر کو صدیق جناب علی المرتضیٰ نے کہا، ابو بکر کو صدیق امام جعفر صادق نے کہا، ابو بکر کو صدیق امام محمد الباقر نے کہا۔ امام محمد الباقر کون ہے؟ ذرا توجہ کر، ابو بکر صدیق کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، ایک بیٹے کا نام محمد ہے۔ عبد الرحمن کا نکاح ہوا، ایک لڑکی پیدا ہوئی، نام رکھا اس کا اسما، اور محمد کا نکاح ہوا، ایک لڑکا پیدا ہوا، نام رکھا اس کا قاسم۔ اب ابو بکر کے پوتے اور ابو بکر کی پوتی کا آپس میں نکاح ہوا، ایک لڑکی پیدا ہوئی، نام رکھا اس کا فروا۔ یہ فروا ابو بکر کی پڑپوتی ہے۔ اس ابو بکر کی پڑپوتی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے پڑپوتے، حضرت حسین کے پوتے، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد الباقر کے ساتھ ہوا۔ جب نکاح امام باقر کے ساتھ ہوا، اللہ نے ایک بیٹا دیا، نام رکھا اس کا امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کو دیا بیٹا، نام رکھا اس کا موسیٰ کاظم۔ موسیٰ کاظم کو دیا بیٹا، نام رکھا امام علی رضا۔ علی رضا کو دیا بیٹا، نام رکھا امام تقی۔ امام تقی کو دیا بیٹا، نام رکھا امام نقی۔ امام نقی کو دیا بیٹا، نام رکھا حسن عسکری۔ حسن عسکری کو دیا بیٹا، نام محمد ہوگا، کنیت ابو بکر ہوگی، لقب مہدی ہوگا۔ پوچھنا چاہوں گا امام مہدی کا ابو کون ہے؟ آپ کہیں گے امام حسن عسکری ہے۔ حسن عسکری کا ابو کون ہے؟ امام نقی ہے۔ امام نقی کا ابو کون ہے؟ امام تقی ہے۔ امام تقی کا ابو کون ہے؟ علی رضا ہے۔ علی رضا کا ابو کون ہے؟ موسیٰ کاظم ہے۔ موسیٰ کاظم کا ابو کون ہے؟ امام جعفر صادق ہے۔ امام جعفر صادق کا ابو کون ہے؟ امام باقر ہے۔ امام باقر کی گھر والی کون ہے؟ جواب آتا ہے اس کا نام فروا ہے۔ فروا کس کی بیٹی ہے؟ اسما کی بیٹی ہے۔ اسما کس کی بیٹی ہے؟ عبد الرحمن کی بیٹی ہے۔ عبد الرحمن کس کا بیٹا ہے؟ ابو بکر کا بیٹا ہے۔ امام مہدی سے لے کر امام جعفر صادق تک یہ سب جس کی اولاد ہے اسے فروا کہتے ہیں، اور فروا جس کی اولاد ہے اسی کو ابو بکر کہتے ہیں۔ امام مہدی سے لے کر امام جعفر صادق تک یہ سب جس کی اولاد ہیں اسے فروا کہتے ہیں، اور فروا جس کی اولاد ہے اسی کو ابو بکر کہتے ہیں۔ تو ابو بکر کی پڑپوتی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ کے پڑپوتے حضرت امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے ساتھ ہوا۔ یہ امام باقر ابو بکر کی پڑپوتی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ امام باقر حضرت علی المرتضیٰ کے پڑپوتے کا بیٹا ہے۔ حضرت عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں امام باقر کے پاس گیا، میں نے امام باقر سے کہا اے امام ہم جہاد میں جاتے ہیں، ہمارے پاس تلوار ہوتی ہے، تلوار پہ دستہ ہوتا ہے، کیا ہم اس دستے کو سونے سے چاندی سے آراستہ کر سکتے ہیں؟ اس سونے سے
چاندی سے مزین کر سکتے ہیں؟ امام محمد الباقر نے کہا جی ہاں، تم تلوار کے دستے کو سونے اور چاندی سے مزین کر سکتے ہو۔ عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے امام باقر سے پوچھا مجھے دلیل چاہیے کس بنا پر آپ نے اس کو جائز کہا ہے کہ تم تلوار کے دستے کو سونے اور چاندی سے مزین کر سکتے ہو، آراستہ کر سکتے ہو؟ امام محمد الباقر نے کہا دلیل یہ ہے کہ ابو بکر کے پاس جو تلوار تھی وہ سونے سے مزین تھی، وہ چاندی سے مزین تھی۔ تو عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے امام باقر سے تعجباً کہا کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو امام محمد الباقر کھڑے ہو گئے اور اپنا چہرہ قبلے کی طرف کھڑے ہو کر کہا ہاں میں بھی ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، میں بھی ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، میں بھی ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں۔ اللہ اس آدمی کے قول کو، قرار کو سچا نہ کرے، نہ دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے، جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے۔ سبحان اللہ کہہ دو چلا، جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے۔ امام محمد الباقر جو امام حضرت ابو بکر صدیق کی پڑپوتی سے پیدا ہوئے، جو حضرت علی المرتضیٰ کے پڑپوتے سے پیدا ہوئے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک ابو بکر کو میں صدیق نہیں کہوں گا اللہ میرے قول کو بھی سچا نہیں کریں گے، نہ دنیا میں سچا کریں گے نہ آخرت میں سچا کریں گے۔ یہ اماموں کے امام ہیں جو ابو بکر کو صدیق کہہ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق جو امام باقر کے بیٹے ہیں، کوئی آدمی ان کے پاس گیا اور ان کو کہا کیا آپ ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق نے کہا کوئی بھی آدمی اپنے آباء و اجداد کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، ابو بکر تو میرا دوہرا نانا لگتا ہے، میری نانی اسما ہے، میرا نانا حضرت قاسم ہے جو ابو بکر کا بیٹا ہے، وہ میرے نانا لگتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی اپنے نانا کو گالی نہیں دے سکتا۔ یہ ابو بکر کے بارے میں امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں۔ پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کی قسم اللہ مجھے یہ عزت اور مقام عطا نہ کرے اگر میں ابو بکر کو صدیق نہ کہوں، اگر میں ابو بکر کو صدیق نہ کہوں۔ تو ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ ان کو صدیق اللہ نے کہا، ابو بکر کو صدیق جبرائیل امین نے کہا، ابو بکر صدیق کو صدیق جناب علی المرتضیٰ نے کہا، ابو بکر صدیق کو صدیق امام باقر امام محمد باقر نے کہا، ابو بکر صدیق کو صدیق امام جعفر صادق نے کہا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ابو بکر کو صدیق کہتے آ رہے ہیں، کیونکہ ہر لمحے جو نبوت کی تصدیق کرتا ہے وہ صدیق ہے، جو قرآن کی ہر آیت کی تصدیق کرتا ہے وہ صدیق ہے، جو رب کے جبرائیل امین کی تصدیق کرتا ہے وہ صدیق ہے۔ بابا اس صدیق کی محبت دلوں میں ہونا ضروری ہے۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی محبت ہر مومن کے دل میں ہونا ضروری ہے، ہر مومن کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت کا ہونا ضروری ہے۔ یا اللہ اگر ابو بکر صدیق کی محبت دل میں نہ ہو تو کیا ہوگا؟ پاک پیغمبر غار میں ہے، ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ غار میں پیاس لگی ہے، پاک پیغمبر کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق غار کے دہانے پہ چلا جا، وہاں پر پانی رکھا ہوگا، اے ابو بکر وہ پانی پی لے۔ ابو بکر صدیق جاتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ پانی بڑا ہی پاکیزہ تھا، اس کی خوشبو اعلیٰ تھی، اس کا پانی اعلیٰ تھا، یا رسول اللہ یہ پانی کہاں سے آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو پاک پیغمبر نے فرمایا اے ابو بکر صدیق جب تو نے پیاس کا اظہار کیا اللہ رب العزت نے جنت الفردوس کے فرشتے کو حکم دیا جنت سے پانی لے اور غار کے اندر چلے جا، اور ابو بکر صدیق کی
خدمت میں پانی کو پیش کر دے۔ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے ہاں میرا اتنا بلند مقام ہے، اتنا بلند مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے جنت الفردوس سے پانی پلا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو پاک پیغمبر نے فرمایا، ہاں ابو بکر صدیق، تیرا اللہ رب العزت کے ہاں اتنا بلند مقام و مرتبہ ہے، جس کے دل میں تیری محبت نہیں ہوگی، جس کے دل میں تیرا عشق نہیں ہوگا، چاہے وہ 70 نبیوں کے برابر اعمال رکھتا ہوگا، اللہ رب العزت اس کے اعمال کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے اعمال قبول ہوں گے جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی۔ فرمایا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی اس کے اعمال قبول ہوں گے۔ جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت نہیں ہوگی، چاہے وہ 70 نبیوں کے برابر اللہ کی بارگاہ میں اعمال لے کر آئے گا، تب بھی اللہ رب العزت اس کے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور کی محفل میں بیٹھا تھا، حضور نے پوچھا علی یہ بتاؤ کہ ادھیر عمر کے جنتیوں کا سردار کون ہوگا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ ادھر تھوڑی دیر کے بعد جناب ابو بکر، جناب فاروق اعظم تشریف لائے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، اے علی، آنے والی 2 ہستیاں، ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے، یہ جنت میں جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ پھر پاک پیغمبر مسکراتے ہیں، پھر پاک پیغمبر کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے صدیق نے پوچھا، آقا مسکرائے کیوں؟ آقا چہرے پہ ناگواری کے اثرات کیوں آئے ہیں؟ پاک پیغمبر فرماتے ہیں، میں جب مسجد نبوی میں آ رہا تھا، میں نے شیطان کو دیکھا، اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، اللہ کے دربار میں کہہ رہا تھا، مولا جہنم کے اس طبقے میں نہ ڈالنا جس کے دل میں ابو بکر و عمر کا بغض ہوگا، اللہ جہنم کے اس طبقے میں مجھے نہ ڈالنا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمائے ابو بکر، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، کچھ لوگ ہوں گے ان کے دل میں تیرا بغض ہوگا، تجھ سے محبت نہیں کریں گے، اس کا انجام یہ ہے کہ شیطان بھی اس جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے جس میں تیرے ساتھ بغض رکھنے والوں کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈالیں گے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، میرے امتی ایسے بھی ہوں گے، اس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی، ابو بکر کا عشق ہوگا۔ یا رسول اللہ، وہ نفرت کریں گے، یہ محبت کریں گے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، ابو بکر جو تیرے ساتھ محبت کرے گا تو اسے کیا ہدیہ کرے گا؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ، جو ابو بکر سے محبت کرے گا اپنے اعمال میں سے چوتھائی اجر و ثواب اسے عطا کروں گا۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں، ابو بکر پھر لکھ دے۔ ابو بکر صدیق نے لکھ دیا، جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ رب العزت کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں، پیغمبر کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں، فرشتوں کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں، اپنے اعمال کا چوتھائی اجر و ثواب اس کے کھاتے میں ڈالوں گا جو ابو بکر سے محبت کرے گا۔ جبرائیل امین آ گئے، یا رسول اللہ، جو ابو بکر نے لکھا ہے اللہ چاہتے ہیں میری طرف بھیج دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ رکا اٹھا کر جبرائیل کو دے دیا۔ جبرائیل وہ رکا لے کر اللہ کی دربار میں پہنچے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے۔ پیغمبر نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل بتا وہ رکا کہاں ہے؟ جبرائیل امین نے کہا، اللہ رب العزت نے وہ رکا اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ فرمایا اس وقت تک ابو بکر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنا قول پورا نہیں کرے گا، جب تک ابو بکر اپنا قرار پورا نہیں کرے گا، جب تک اپنے اعمال میں سے چوتھائی اجر و ثواب ان کے کھاتے میں نہیں ڈالے گا، اس وقت تک ابو بکر جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ابو بکر کی محبت کا نتیجہ ہے، یہ ابو بکر سے محبت کا اجر و ثواب ہے کہ ابو بکر کے نامہ اعمال میں سے اللہ رب العزت چوتھائی اجر و ثواب
اسے عطا کریں گے جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے گا۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق تیرا اجر و ثواب اتنا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مبعوث ہونے تک جتنے بھی لوگ مومن ہوئے ان کا اجر و ثواب تیرے نامہ اعمال میں ہے۔ اے علی اللہ رب العزت نے تیرے نامہ اعمال میں میرے مبعوث ہونے سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی ایمان والے ایمان لائیں گے، نیکیاں کریں گے، اس کا اجر و ثواب علی تیرے کھاتے میں آئے گا۔ ابو بکر کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب ان لوگوں کا ہے جو آدم سے لے کر جناب رسول اللہ تک آئے، اس میں 1,44,000 کم و پیش انبیاء کی ذات بھی ہے، ایمان والے بھی ہیں، ان کا اجر و ثواب ابو بکر کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ جناب عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکی ہے؟ پاک پیغمبر فرماتے ہیں آسمان کے تاروں کے برابر اگر کسی کی نیکی ہے تو اسے عمر کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے والد کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس کی ایک نیکی کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی اس ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بابا وہ اجر و ثواب کتنا ہے جو اللہ نے ابو بکر کو عطا کیا ہے کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو اللہ اس چوتھائی اعمال نامے میں سے اجر و ثواب اسے عطا فرمائیں گے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا میری امت کے ہر فرد پر ابو بکر کی محبت لازم ہے، ابو بکر کی محبت لازم ہے، واجب ہے، شکر واجب ہے۔ جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی بابا اس کے نامہ اعمال میں ابو بکر کے نامہ اعمال سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابو بکر کنیت ہے، نام عبداللہ ہے، لقب صدیق ہے۔ یہ صدیق اللہ نے ابو بکر کو لقب دیا ہے، یہ صدیق کا لقب جبرائیل نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیا ہے، یہ صدیق کا لقب اللہ کے پاک پیغمبر نے ابو بکر صدیق کو دیا ہے۔ ابو بکر صدیق کو امام باقر نے بھی صدیق کہا ہے، ابو بکر کو صدیق امام جعفر صادق نے بھی صدیق کہا ہے، اور ہم سب ایمان والے بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ابو بکر کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ صدیق۔ ابو بکر کا نام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ پورا نام نہ لکھا جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، آقا نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر یہ انگوٹھی لے جا۔ یا رسول اللہ کیا لکھوا کر آؤں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ لکھوا کر آ۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے، انگوٹھی لے کر آئے، انگوٹھی پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو بکر صدیق، پاک پیغمبر نے کہا اے ابو بکر صدیق تو نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ آگے یہ محمد الرسول اللہ کیوں لکھوایا ہے؟ پاک پیغمبر سے ابو بکر صدیق نے فرمایا آقا مجھ سے رہا نہ گیا اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام نہ ہو۔ اللہ نے جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل جا میرے محبوب کو کہہ دے ابو بکر نے میرے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھوایا ہے اور میں نے آپ کے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام لکھوا دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔